اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 25 سورہ مبارک بقرہ کی 164 سے 169 نمبر تک کی آیات اس صفحے میں ہیں، یعنی 6 آیتیں سورہ مبارک بقرہ کی اس صفحے میں پائی جاتی ہیں، جن میں 3 موضوعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا عنوان خدا کی نشانیوں کا ہے کہ پروردگار عالم کی نشانیاں اس کی خلقت میں، اس دنیا میں کس طریقے سے پھیلی ہوئی ہیں اور کتنی زیادہ ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی کہ جو عالم خلقت میں پائی جاتی ہیں، یعنی ان نشانیوں کو دیکھ کر خدا کے وجود اور خدا کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی وحدانیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اتنی تمام نشانیاں ہونے کے باوجود بھی لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، پروردگار عالم کی ذات سے غافل ہیں۔ پروردگار عالم کی نشانیوں کو اس کی مخلوقات میں جو بیان کیا گیا ہے اس سورہ مبارک بقرہ کی 164 نمبر کی آیت میں 9 نشانیاں یہاں پر قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، سب سے پہلے آسمان اور زمین کی خلقت۔ اب بہرحال یہاں پر یہ بات بالکل روشن ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ساری نشانیاں بیان کی ہیں، اور جن کے پاس شعور ہے وہ ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں ایک جیوگرافک جاننے والا اور ایک جغرافیہ کا جانکار جتنی اچھی طریقے سے ان نشانیوں کو درک کر سکتا ہے، اتنا بہتر طریقے سے ایک مثلا وہ انسان کی جسے جغرافیہ کے حوالے سے اور زمین اور آسمان کی خلقت کے حوالے سے کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں کو نہیں درک کر سکتا۔ لہذا یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی تم اللہ اللہ کرتے ہو، خدا خدا کرتے ہو، زمین آسمان کا خالق، لیکن جو لوگ زمین اور آسمان کے بارے میں اتنی ساری تحقیقات کرتے ہیں وہ تو خدا کو نہیں مانتے۔ یعنی اکثر زمین اور آسمان کے بارے میں تحقیقات کرنے والے اور ان کے بارے میں کافی جانکاری رکھنے والے وہ ملحد تھے یا کافر تھے یا پروردگار عالم کے وجود کی کسی نہ کسی طریقے سے منکر تھے۔ تو اگر ان تمام چیزوں میں پروردگار عالم کی جو نشانیاں رکھی گئی ہیں یا ہیں، یہ ساری نشانیاں واقعی ہوتی ہیں اور سچی ہوتی ہیں، تو پھر جن لوگوں نے زمین اور آسمان کے بارے میں تحقیقات کیا ہے ان کو پروردگار عالم کے وجود کا یقین کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں تحقیقات کی ہیں، ان کا کبھی بھی مقصد ان تحقیقات سے خدا کی تلاش نہیں تھا یا خدا کی جستجو نہیں تھی۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی تلاش کرنے گئے تھے وہ سب کچھ ان کو ملا۔ زمین اور آسمان کے درمیان انہوں نے راز خلقت کو پتہ لگانے کی کوشش کی، بہت سارے راز خلقت ان کے لیے آشکار ہو گئے، لیکن انہوں نے کبھی خدا کو پتہ لگانے کی کوشش نہیں کیا تھا، لہذا وہ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ لوگ کی جو تحقیق کرنے جاتے ہیں اگر خدا کی جستجو میں یہ تحقیق کریں تو حتماً انہیں خدا نظر آئے گا۔ اس کے بعد کی آیات میں مشرکین کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ جو خدا کو چھوڑ کے خدا کا مثل دوسروں کو قرار دیتے ہیں یا خدا کے جیسے کسی دوسرے کو سمجھتے ہیں، اور وہیں پر صاحبان ایمان کا اور ان کا موازنہ اور مقایسہ کیا گیا کہ وہ جو مشرک ہیں وہ خدا کو چھوڑ کے دوسرے کو خدا کے جیسا سمجھتے ہیں، خدا کے مثل اور خدا کے شبیہ، خدا کے جیسا قرار دیتے ہیں اور اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ایسے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کی محبت کو بیان کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ خدا کو کا مثل بناتے ہیں، خدا کے جیسا دوسرے کو قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن صاحبان ایمان کی محبت کے ٹکر میں ان کی محبت نہیں ہوتی، یعنی ان کی محبت میں وہ دوام یا وہ مضبوطی اور استحکام نہیں پایا جاتا کہ جو مومنین کی محبت میں پایا جاتا ہے۔ کہ یقیناً اگر تاریخ اسلام میں دیکھیں اور تاریخ اسلام میں کیا اب تک کی جو تاریخ ہے، جو سچے مسلمان رہے ہیں انہوں نے
اللہ اور دین کے لیے جس طریقے سے جاں فشانی کی ہے، وہ کوئی بھی ایسی طاقتیں کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا یا جو اللہ کو نہیں تسلیم کرتے، ان کی طرح جاں فشانی نہیں کر سکتے، وہ ان کی طرح قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ یقیناً اللہ سے مومنین کی محبت کا ایک نتیجہ ہے، یا اللہ سے مومنین کی محبت کا ایک نمونہ ہے، ایک مظاہرہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے جان، مال، عزت و آبرو تک کی قربانی دینے کے لیے مسلمان تیار رہتا ہے۔ لہذا وہ محبت کی جو مشرکین اپنے یعنی ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ جن کو وہ خدا کا شریک یا خدا کے مثل قرار دیتے ہیں، وہ بہرحال کمزور ہوتی ہے مومنین کے محبت کے مقابلے میں۔ اب اس کے بعد اسی کے نمونے گویا بیان کیے کہ محبت جب سچی ہو تو پھر اچھائی اور برائی، یعنی اچھے حالات میں بھی محبت نظر آتی ہے، اور حالات بگڑ جائیں تب بھی محبت نظر آتی ہے۔ یعنی محبوب اپنے حبیب کو، اپنے دوست کو چھوڑ کے کہیں انسان فرار نہیں کرتا۔ دوستی ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ایک دوسرے کو چھوڑ کے فرار نہیں کرتا۔ لیکن مشرکین کی جو بناوٹی معبود سے دوستی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ دنیا میں تو بہت فرعون کو خدا مان لیا، نمرود کو خدا مان لیا، اور بہت اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جاں فشانی کی، قربانی دی، لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو آخرت میں معاملہ بالکل الٹ جائے گا۔ وہ یہ خدا کے سامنے جو ماننے والے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو انہی کی پیروی کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں بھیا، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں، ہم سے ان سے کیا مطلب ہے۔ جب وہاں پر یہ حالات پیش آئیں گے کہ یہ محبت کرنے والے، یہ پیروی کرنے والے اپنے معبود کا سہارا لینا چاہیں گے اور وہ ان کو بے سہارا چھوڑ کے اپنے میں مشغول ہو جائیں گے، تو وہاں پر یہ لوگ حسرت کریں گے اس بات کی کہ وہ غلطی ہو گئی، دنیا میں کاش ہم نے ایسے ہی ان سے اظہار برات کیا ہوتا، ایسے ہی ان سے دور رہتے کہ جیسے یہ آج ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ نجات پا جاتے۔ لیکن دنیا میں ہمیں دھوکہ ہوا، ہم نے ان کا دامن پکڑا، اور یہ آج ہمارے پاس سے یعنی ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف یہاں اللہ نے یعنی قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ پروردگار عالم کا مثل جنہوں نے قرار دیا۔ یہ تمام جتنی جھوٹی دوستیاں ہیں کہ صرف چونکہ اسلام نے جو دوستی اور دشمنی کی اجازت دی ہے وہ اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی پائی جاتی ہے تو اس میں دوام پایا جاتا ہے، یعنی وہ دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی برقرار رہے گی، دوستی بھی اور دشمنی بھی۔ اور اگر اللہ کے لیے دشمنی اور دوستی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ دنیا میں دوستی اور دشمنی رہے لیکن آخرت میں وہ دوستی یا دشمنی ختم ہو جائے۔ جیسے مثلا ہم بہت سارے دشمنان خدا سے اور دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقی بیزاری نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ ہم صفات اور کردار کے اعتبار سے ان سے کافی زیادہ ملتے جلتے ہوں، لہذا وہاں پر جانے کے بعد ہمارا حساب انہی کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ لیکن اگر سچی محبت ہے تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں مثلا ان کے دشمنوں کے ساتھ محشور ہونا پڑے۔ اس کے علاوہ بہرحال جو لوگ اللہ کے سے ہٹ کے یعنی خدا کی ذات کو چھوڑ کے پھر دوسری جگہ اپنے کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ان کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ یعنی چاہے خدا کو چھوڑ کے خدا جیسا کسی کو بنایا تو بھی انجام یہی بھگتنا پڑے گا کہ وہاں جا کے وہ اپنے دامن کو چھڑا لیں گے اور اپنے چاہنے والے ماننے والوں کو یوں ہی مجدھار میں چھوڑ کے اور خود فرار کریں گے۔ اور اللہ والوں کا ساتھ جو اس دنیا میں چھوڑے گا اور اللہ والوں کا ساتھ چھوڑ کے اور ان کو کہ جن کو اللہ نے نہیں بنایا اور جن کے لیے اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے ان کا ساتھ پکڑے گا، ان کے لیے بھی یہی انجام ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو چونکہ پروردگار عالم نے ان کی اتباع اور پیروی کا حکم نہیں دیا تھا یا ان سے محبت کا حکم نہیں دیا تھا، یہ بلا وجہ ان کے محبت میں دیوانے تھے، لہذا ان کا بھی انجام یہی ہوگا کہ جن کی انہوں نے پیروی کی ہے، جن کا اتباع کیا ہے، وہ ان کے پیچھے جائیں گے اور وہ خود اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے اور اپنا دامن چھڑا کر فرار کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا یہ عمل کہ جو انہوں نے نامعقول طریقے سے یا بیجا طریقے سے اس دنیا میں انجام دیا تھا، یہ دوستی ان کے لیے آخرت میں حسرت بن جائے گی۔ اس کے بعد آخر کی 2 آیات میں پھر شیطانی ہتھ کنڈے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ شیطان لوگوں کو کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔
اللہ نے زمین میں انسان کے لیے طرح طرح کے کھانے پیدا کیے ہیں، اور اس میں سے حلال اور طیب رزق جو ہے ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان ورغلا کے انسان کو کھینچ کے لے جاتا ہے حرام رزق کی طرف، حرام غذاؤں کی طرف۔ لہذا قرآن نے کہا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال رزق پیدا کیا ہے، حلال رزق قرار دیا ہے، انہی سے استفادہ کرو، انہی کو کھاؤ پیو، کہ وہ تمہارے لیے کافی ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کہ اگر حلال رزق کی انسان گفتگو کرے تو پروردگار عالم نے جس طریقے سے پیدا کیا ہے اور جس طریقے سے رزق کی ذمہ داری لی ہے، یہ بعض لوگ لکھتے ہیں اور واقعاً ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ویل مچھلی کئی ٹن غذا کھاتی ہے، اور پروردگار عالم نے اس کے لیے غذا کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، اس کے لیے غذا مہیا کر کے رکھا ہے، تو ہم کو تو صرف 2 روٹی کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم اگر ویل مچھلی کا رازق ہے تو ہمارے لیے 2 روٹی کے، ہماری 2 روٹی کے لیے پروردگار عالم عاجز نہیں ہے، پروردگار قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، اور وہ ہمیں عطا کرے گا۔ لہٰذا ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حلال رزق کی تلاش کریں۔ شیطان چونکہ دشمن ہے، لہذا وہ اپنی دشمنی نبھانے میں اور اپنی دشمنی جو ہے پوری کرنے میں کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں رکھتا ہے۔ لہذا شیطان آ کر انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، فحشا کا حکم دیتا ہے، اور شیطان انسان کو اس طریقے سے ورغلاتا ہے کہ اللہ کے خلاف وہ باتیں کریں کہ جس کا انسان کو علم نہیں ہے۔ یعنی عام طور سے پروردگار عالم کی یعنی جو معرفت نہیں ہوتی تو انسان اللہ کے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اس کی جہالت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لہذا انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور خدا کے سلسلے میں ایسی بات نہ کرے کہ جس کا انسان کو علم نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔